اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ تمام عاشقان ولایت، تمام علم دوست مومنین مومنات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، تقریباً 2 ماہ پر مشتمل مذہب شناسی کا 25واں کورس، جو کہ اس دفعہ کورونا کی وجہ سے آن لائن کیا گیا، الحمد للہ کامیابی سے اختتام پذیر ہوتا ہے۔ جس شوق کے ساتھ، جس جوش و جذبے کے ساتھ لوگوں نے علماء کے دروس سنے اور رسپانس دیا، یہ لائق تحسین ہے۔ علم انسان کی عقل کی غذا ہے، اور اگر علم حاصل نہ کیا جائے تو انسان کی عقل ترقی نہیں کر سکتی۔ ہم اپنے مذہب شناسی کے کورسز میں یہ بات کہتے رہے ہیں کہ انسان معلومات حاصل کرتا ہے 5 سینسز سے، وہ معلومات تبدیل ہوتی ہیں خاص طریقے سے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور وہ انسانی عقل کی طرف منتقل ہوتی ہیں جو روح کا ایک حصہ ہے۔ ان معلومات کی انالیسس کو علم کہا جاتا ہے۔ اب یہ بہت ہی پیچیدہ گفتگو ہے جو ہم 20 22 سال 23 سال پہلے کرتے رہے ہیں، اور استاد محترم حضرت آیت اللہ سید حسین مرتضیٰ نقوی صاحب کی عقل و علم کتاب، اسی مذہب شناسی کا نتیجہ، بابرکت مذہب شناسیوں کا نتیجہ ہے۔ تو جب تک انسان معلومات حاصل نہیں کرے گا اور معلومات علم کی شکل میں آگے نہیں بڑھیں گی، تب تک انسانی عقل ترقی نہیں کرے گی اور انسان پیچھے رہ جائے گا۔ معلومات ہر طرح کی ہو سکتی ہیں، مٹیریل معلومات بھی ہو سکتی ہیں، سوشل معلومات بھی ہو سکتی ہیں، سائیکولوجیکل معلومات بھی، واٹ ایور یو ریڈ، جو آپ پڑھیں گے آپ کو معلومات ملیں گی۔ ان معلومات کو جب آپ اینالائز کریں گے تب وہ آپ کے عقل کی غذا ملے گی۔ کیسے؟ جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں، ایک ٹائم کھانے میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ 7 8 چیزیں ساتھ جاتی ہیں بدن میں، سب جب وامٹ ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے نا اندر کیا تھا۔ وہی وامٹ آپ کی غذا بنی ہوئی ہے، نکلتی ہے تو کتنی بری لگتی ہے، اور پیٹ پہ مزے سے وہ ایبزارب ہو رہی ہوتی۔ یہ جو غذا آپس میں ملائی جا رہی ہے سٹمک میں اور انٹسٹائن میں، ڈائجیشن کا پروسیس زبان سے شروع ہوتا ہے، اسوفیگس سے نیچے سٹمک اور پھر انٹسٹائن میں، یہ مکسچر اسی طرح جیسے معلومات کا مکسچر۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ قدرت کا نظام رکھا ہوا ہے کہ پیٹ کے اندر الگ الگ چیزیں الگ الگ طریقے سے ایبزارب ہوتی ہیں۔ یہ ایبزارب ہونے کے بعد سٹمک اور انٹسٹائنس کے ذریعے، بلڈ کے ذریعے لیور میں جاتی ہیں، لیور اس کو صاف کرتا ہے، اور پھر انسانی دماغ کی ضروریات، انسانی دماغ میں انسانی مسلز کی ضروریات، انسانی مسلز میں جہاں جہاں کی ضرورت ہے وہاں پہنچ جاتی۔ وہ جو کھایا تھا وہ نہیں پہنچ، اس کھانے کے اندر کی ایکسٹریکشن، جو کہ سوری میں بار بار وامٹ کی مثال دے رہا ہوں، وہ وامٹ آپ کی غذا ہے، آپ کو بری لگ رہی ہے ابھی، وہ پیٹ میں اسی طرح سے ہے، اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام رکھا ہوا ہے کہ وہ ایبزارب ہو جائے، جو ایکسٹرا چیز ہے وہ باہر نکل جاتی۔ اسی طرح سے جب آپ کوئی چیز لیتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو اس سے آپ ہر چیز لے رہے ہیں، ہر چیز لے رہے ہیں۔ اس کے بعد انسانی برین میں، عقل کی بات نہیں کر رہا، عقل الگ ہے، برین الگ ہے، انسانی برین میں وہ پروسیس ہوتی ہے، اور وہ مٹیریل چیز نان مٹیریل چیز میں کنورٹ ہوتی ہے، اور پھر انسانی عقل کی طرف بھیجی جاتی ہے جو روح کا ایک حصہ ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے بہت سمپل، جب ہم موبائل فون میں بات کرتے ہیں تو ہماری ویوز موبائل فون کے اندر جاتی ہیں،
موبائل فون ان ویوز کو کنورٹ کرتا ہے دوسری ٹائپ کی ویوز میں، وہ وائرلیس ویوز بنتی، وائرلیس اینٹینا اس کو ریسیو کرتا ہے، وہ پھر اس کو وہاں سے آگے بھیجتا ہے، وہاں سے جس جگہ پہ بھیجا گیا ہے وہاں سے وہ موبائل اس کو ریسیو کرتا ہے، فریکشن آف سیکنڈز میں ہوتا ہے، اور اب اس ویو کو کنورٹ کرتا ہے ایک ایسی چیز میں کہ جس کو ہم آواز کہتے ہیں. یہاں سے ایک آواز نکلی، موبائل کے ذریعے کنورٹ ہوئی، پروسیس ہوئی، ادھر موبائل کے ذریعے کنورٹ ہوئی، اور پھر سنا، یا جیسے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، پر یہ نیٹ کے ذریعے آپ تک پہنچے گی انشاءاللہ تعالی. تو برین انہی معلومات کو کنورٹ کرنے کی طاقت رکھتا ہے نان مٹیریل فارم میں، اور روح کو دیتا ہے، ایکسٹرا چیزوں کو فلٹر آؤٹ کر دیتا ہے، اور اس طرح سے انسانی عقل میں یہ معلومات جاتی ہیں، وہاں پر یہ اینالیسز ہوتی ہیں، اور اس کے بعد الگ الگ سٹوریج میں اسے رکھ دیا جاتا ہے. اگر میرے پرانے اسٹوڈنٹس اس وقت میری بات سن رہے ہوں، کہیں گے یہ تو مولانا نے 20 سال پہلے ہمیں بات بتائی تھی، اب ان کی میموری سے نکلے گی یہ بات. جیسی ایک نون چیز آتی ہے پرانی نون سٹوریج میں سے، وہ فائل نکل آتے ہیں، ہاں یہ اس طرح سے انہوں نے سمجھائی تھی، مجلسوں میں آپ سنتے ہیں. یہ بہت اہم پروسیس ہے، اور اسی لیے علم کو عقل کی غذا کہا گیا ہے. معلومات علم نہیں ہیں. اسکول، کالج، یونیورسٹی، مجالس سے آپ کو ڈائریکٹ علم نہیں مل سکتا. یہ معلومات ہوتی ہیں جو پھر باقاعدہ انگریزی میں نالج فارم میں کنورٹ ہوتی ہیں، ہم علمی فارم میں کہتے ہیں، اور وہاں سے انسان سے استفادہ کرتا ہے. بہت سے لوگوں کو کہ پہلے بات نہیں پتہ چلی ہوگی، تو اب وہ آہستہ آہستہ اس کو سوچیں گے. تو میرے استاد ایک بہت اچھا جملہ کہتے تھے کہ جب معلومات آپ کو ملیں جن کے بارے میں آپ نہ جانتے ہو تو آپ فوراً پریشان نہ ہو. ان کے بقول چاول کو دم پہ رکھتے ہیں یا کیک کو اوون میں رکھتے ہیں، آپ ان معلومات کو اپنی عقل کے اوون میں رہنے دیں، خود پکیں گی، ہوں گی تو پکیں گی، نہیں ہوں گی تو نہیں پکیں گی، اور اس کے بعد پھر آپ کے لیے مفید قرار پائے گی. یہ معلومات صحیح ہیں، غلط ہیں، اچھی ہیں، بری ہیں، وہی عقل میں جا کر اس کی انالیسس ہوتی ہے، مفید ہے، نقصان دہ، اور پھر انسان اس سے استفادہ کرتا ہے. تو تمام علم دوستوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے مطالعات زیادہ کریں. ہمارے ہاں سن کے معلومات حاصل کرنے کی پریکٹس زیادہ ہو گئی ہے، اور پڑھنے کی پریکٹس کم ہو گئی ہے. انسانیت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، یہ وقت بتائے گا. ہمارا فرض تھا کہ ہم آپ کو دین سے آشنا، دینی معلومات آپ تک پہنچائیں، اور اب جو چیز آپ نے سیکھی ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں. عہد کریں کہ اچھی باتوں پر عمل کریں گے، اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں گے، اپنے کردار کو اچھا بنائیں گے. اور یہ سب کچھ اسی وقت ممکن ہے کہ جب آپ کا دل اور آپ کی عقل، وہ جو آپ کہتے ہیں نا میرا دل چاہتا ہے، میرا جی چاہتا ہے، میرا جی نہیں چاہتا ہے، یہ جی چاہنا نہ چاہنا اور عقل دونوں سنکرونائز ہوں گے تو آپ کمال کی طرف آگے بڑھیں گے. لیکن اگر آپ کا دل کچھ اور چاہتا ہے، عقل کچھ اور کہتی ہے، اور دونوں کے راستے الگ ہوں گے، تو جیتے گا تو دل، مگر یہ کہ آپ بہت ہی مضبوط شخصیت کے حامل ہوں، اور پھر نقصان پہ نقصان پہ نقصان ہو جائے. اس کی مثال وہی ہے جو سالوں سے ہم دیتے آئے ہیں، ایک ایسے طاقتور گھوڑے کی جس کو آپ کو قابو کرنا. اس گھوڑا وہ آپ کا نفس ہے، اور قابو پانے کی طاقت وہ آپ کی عقل ہے. ان دونوں کو ملائیں، آہستہ، تیزی میں نہیں، آہستہ 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 آگے بڑھیں. ٹائم لگتا ہے. استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور عبادت سے مدد حاصل کریں. اس کے بعد تقویٰ، پرہیزگاری. تقویٰ انسان کے اندر کی حالت ہے جس میں وہ اللہ کی ناراضگی کو مول نہیں لیتا ہے، اللہ کو ہمیشہ حاضر و ناظر جانتا ہوا اس کی خوشی کے لیے کام کرتا ہے. انسانیت کی خدمت،
والدین کی خدمت، بچوں سے پیار محبت، رشتہ داروں سے رابطہ، یہ سب آپ کو ہیلپ کرتے ہیں کہ آپ کا نفس برائی سے، غلط کام سے، فساد سے بچتا رہے اور آگے بڑھتے رہے۔ عید مباہلہ نزدیک ہے، اس کی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور پھر ایام اضحیٰ آ رہے ہیں، اس میں آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ایام اضحیٰ میں ہم بے احتیاطی کی وجہ سے عزاداری پر کوئی آنچ لانے کے باعث بن جائیں۔ میرا مطلب آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ عزاداری بند نہ کی گئی ہے، نہ کی جا سکتی ہے، نہ کی جائے گی، لیکن اگر عزاداری کو ایک خاص انداز میں تبدیل کر کے عراق، ایران، لبنان، شام سب جگہ کیا جا رہا ہے، ہم بھی خاص انداز میں تبدیل کر کے عزاداری کو آگے بڑھائیں تاکہ کم سے کم نقصان ہو۔ مجھے آج اطلاع ملی، ایک بات کہتا چلوں، قم میں ایک بہت ہی ہونہار طالب علم مولانا مرزا محمد علی شاکری صاحب کا انتقال ہو گیا۔ ایک بہت بڑا سرمایہ تھا ہمارا، بہت بڑا نقصان ہے، لیکن جس بات کی طرف توجہ دلا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کو ہربل، سنتی اور مثلاً طب معصومین کے ذریعے علاج کرواتے رہے، کورونا شدید ہو گیا اور وہاں تک پہنچے کہ پھر واپسی کا راستہ باقی نہیں رہا۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ طب معصومین کے سلسلے میں آپ کو یہ بات جاننی ہوگی کہ آیت اللہ شیخ جواد آمولی صاحب نے جو فرمایا ہے وہ ہمارے لیے حجت ہے کہ کون سی احادیث معصومین سے ہمیں مستند ملی ہیں جس میں مختلف چیزوں کے علاج بیان کی، اس کو چیک کرنا پڑے گا۔ حدیث میں تو سند کے بغیر چل نہیں سکتا۔ طب سنتی سے مطلب سنت رسول نہیں ہے، طب سنت سے مطلب جو ماحول اور جو مسائل لوگ آپس میں ایک دوسرے کو ادرک کھا لو، لہسن کھا لو، یہ گرم ہے، یہ ٹھنڈا ہے، اس کو طب سنتی کہتے ہیں۔ یہ طب معصومین نہیں ہے، یہ طب رسول اللہ نہیں ہے۔ اور طب کی آئی وہ طب ہے کہ جو ہربس کے ذریعے کی جاتی ہے۔ آج سائنس بہت ترقی کر گئی، اگرچہ کہ میں ایلوپیتھک علاج کا بہت زیادہ حامی نہیں ہوں، لیکن کم از کم یہ بات بالکل واضح ہے کہ اس وقت ایلوپیتھک علاج بہتر نتیجے دے رہا ہے ہومیوپیتھک سے، ہربل میڈیسن سے، طب سنتی سے۔ اگر آپ کو یہ علاج کرنے بھی ہیں تو خدا را مل کے کیجیے، بہت بڑا نقصان ہوا ہے، اور میں انتظار کر رہا تھا کہ کوئی ایسا موقع آئے اور اس کے بعد میں اس بات کو سمجھاؤں کہ سنتی چیزیں گاؤں میں، دیہاتوں میں، گوٹھوں میں ہوتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ زخم ہو گیا ہلدی ڈال دو، یا مثلا فلاں ہو گیا تو یہ کر لو، لیکن اس کو حجت نہیں لیا جا سکتا۔ اس لیے خدا را اپنی جان کی حفاظت کیجیے۔ اتنا بڑا نقصان ہوا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور میری پوری ٹیم کو، خاص کر برادر فیضان کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس پروگرام کو کامیاب بنایا۔ تمام علماء کرام کا شکریہ، اور آپ سب کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے توجہ کی، کوئز میں شرکت کی، اور اس طرح سے علم کے ایک اور باب کو اپنے لیے کھولا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، 14 معصومین کے صدقے سے ہم سب کو کورونا کے شر سے محفوظ فرمائے، ہمیں ایام اضحیٰ میں بہترین حسینی پسند بامقصد عزاداری برپا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔